رہتے لوگ آتے رہتے اور جب تک 10 کروڑ یہاں مکمل نہ ہو جاتے سلسلہ چلتا رہتا. تقسیم کے دوران یہ تو نہیں ہوتا کیونکہ ہم صورتحال تو بڑی تبدیل ہوتی ہے, آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے میرا خیال. اس طرح لوگوں کی قربانیوں کا مذاق نہیں اڑاتے. جس طرح آپ نے کہا کہ کیا زندگی بھر بارڈر کھلے رہتے. میں اسرائیل کی مثال اگر دوں تو ہمیں شرم آنی چاہیے. لیکن سن لیجیے میری بات, اسرائیل جو ہے وہ بھی ایک نظریاتی مملکت ہے پاکستان کی طرح. صحیح بات ہے. یہ آپ نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا اسلام کے نام پر, اسرائیل بنا یہودیوں کے نام پر. آج بھی دنیا کا کوئی بھی یہودی جب چاہے اسرائیل کی شہریت اختیار کر سکتا ہے. آپ نے پورے عالم اسلام کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا, لیکن بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنایا تھا. ان کو تو لے آتے, اچھا چھوڑ دیجیے آپ ان کو. آپ نے جس طرح یعنی ان کی قربانیوں کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کیا زندگی بھر بارڈر کھولتے؟ جنہوں نے 1971 کے اندر پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے تھے, جنہوں نے قربانیاں دی تھیں, انہیں لے آئے آپ؟ ان کا حق نہیں تھا. وہ آج بھی پاکستان کا جھنڈا لگا کر وہاں پر اس میں اقوام متحدہ کے اداروں کے ریڈ کراس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ آنے کی کوششیں کر رہے ہیں. آپ ضیاء الحق نے ان کو بھکاری کہا تھا. صحیح ہے. مطلب جو لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دیں گے, آپ ان کا تمسخر اڑائیں گے, تو پاکستان میں قربانی کون دے گا پاکستان کے لیے؟ یہ تحریک پاکستانی لیکن میرا اسی سوال پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر اور خدا نخواستہ میرا زندگی مقصد بھر بارڈر کھولنے کی نہیں, میرا بات. مقصد وہ نہیں تھا. میں آپ سے میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آج کے 1948 میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ وہاں کے وفادار بن کے رہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ جو تحریک تھی, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ سوال سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے آفاق بھائی, میرا سوال نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک مرتبہ پھر آپ اپنے بانیان کی, تو ظاہر ہے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کی, لیکن جنہوں نے بنیاد رکھی قیام پاکستان کی, ہم ان کو شبہ ظاہر کر رہے ہیں, چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہو یا لیاقت علی خان. دیکھیے فیصلوں کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں. میں اس کی قیادت یا بابا قوم کو متنازع نہیں بنا رہا, لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے یہ تو کیا نا کہ بھئی آپ نے چاہے اس پاکستان جو بن گیا تھا اس کے مفاد میں کیا ہو. بحث برائے بحث جاتی ہے, لیکن بحث برائے بحث نہیں ہے یہ کہ آپ 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے وطن بنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں وہاں کے لوگ وہاں کے وفادار بن کے رہیں. اس پنجاب اسمبلی میں 1 سیٹ نکلی تھی مسلم لیگ کی. جی, قربانیاں وہاں دی تھی لوگوں نے. ان کی قربانیوں کا مذاق اس طرح نہیں بننا چاہیے. بات یہ ہے نا آفاق بھائی, دیکھیں سندھ اور پنجاب میں لوگ ہجرت کر کے آئے نا. کے پی کے تو موجود تھا, الیگزینڈرز کے لوگ تو موجود تھے. سندھ اور پنجاب میں نہیں آئے, اپنے باپ کے وطن میں آئے تھے. ہمارے باپ کا وطن تھا یہ, ہم سندھ میں نہیں آئے تھے. ہمارے بزرگوں کی لاشوں پہ یہ پاکستان بنا تھا. یہ سندھ پہ نہیں بنا تھا پاکستان, یہ پنجاب پہ نہیں بنا تھا پاکستان. میرے بزرگوں کی لاشوں پہ بنا تھا پاکستان. ہم اپنے بزرگوں کے وطن میں آئے تھے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہاں پہ سندھی بن کے رہنا پڑے گا, پنجابی بن کے رہنا پڑے گا. تو مسلمان بن کے پاکستانی بن کے آئے تھے اور یہاں کے لوگوں کو آگے پاکستانی بنایا تھا. بالکل صحیح جگہ پہ ڈیبیٹ آ گئی. تو کیا آج کے حالات میں ہم نے جو تقسیم در تقسیم اپنے اوپر صحیح ہے, جو ہجرت کے سارے بار اٹھائے ہیں, اس کے بعد کیا آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ مہاجر قوم کے لوگ اپنے صوبے کی ڈیمانڈ کر سکیں, اور آپ اس میں کیا حصہ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے ایک بات کہی ہے, ابھی جو صوبے کے متعلق بات چل رہی ہے, متحدہ قومی موومنٹ کا بھی میں نے سنا ہے جی کہ ہم لسانی بنیادوں پر صوبہ نہیں چاہتے. جی جی یہی کہا. ٹھیک ہے نا. ایک تو میں نے جس طرح کہا کہ میری قوم کو 2 مرتبہ تقسیم کیا گیا, ٹھیک ہے نا, اور یہ ڈیلیبریٹ ایکشن تھا, یہ کوئی حادثہ نہیں تھا. پہلے آپ نے بدر الشمس بنائی اور لوگوں کو آپ نے بنگالیوں سے لڑوایا پاکستان کی بقا کے لیے, اور انہوں نے بالکل پورے خلوص کے ساتھ پاکستان کو بچانے کے لیے لڑائی کی. جو لوگ وہاں رہ گئے ان کو یہاں آنا چاہیے تھا, اور وہ آج بھی بنگال کی شہریت اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ تقسیم ہو گئے, آدھے یہاں رہ گئے, آدھے وہاں رہ گئے. آج آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کے اندر کراچی کو صوبہ بنائیں گے, وہ دبئی بن جائے گا. بات یہ ہے کہ میری قوم کے لوگ, جو بھٹو نے سندھ کے اندر اربن اور رورل کی تقسیم کی تھی, وہ اسی لیے کی تھی کہ یہاں پر ایک جگہ پر سندھی بولنے والے لوگ تھے اور شہری علاقوں میں اردو بولنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو میرے لوگ جو ہے وہ حیدرآباد میں بھی آباد ہیں, میرے لوگ سکھر میں بھی آباد ہیں, میرپور خاص میں بھی آباد ہیں, ٹنڈو لیا ٹنڈو آدم میں بھی آباد ہیں, خیرپور میں بھی آباد ہیں. میں اگر کراچی صوبے کی بات کو سیکنڈ کروں کہ ہاں یہ بہت اچھا منصوبہ ہے, تو میری باقی قوم کے لوگ تو تقسیم ہو جائیں گے. میں اپنی قوم کو دوبارہ تقسیم کروں؟ میں اپنی قوم کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا. میں اپنی قوم کی وراثت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا. ان کی جائیدادیں ہیں. یہاں دیکھیے جغرافی میں تبدیلیاں جب آتی ہیں نا, جب لکیریں کھنچتی ہیں, تو یہ کوئی گراف پیپر پہ پینسل سے لکیریں صرف نہیں کھنچتی. یہ کوئی مہذب معاشرہ نہیں ہے. میں تو یوں کہوں گا کہ یہ کوئی آئلینڈ کا وہ نہیں ہے ریفرنڈم.
کہ صاحب 49 اور 51 کے اوپر جو ہے انہوں نے تسلیم کر لی اپنی شکست. بالکل. یہاں کلچر ڈے کے اوپر جو کچھ ہوا ہے اور کلچر ڈے پہ جس طرح مطلب باتیں ہوئی ہیں اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہاں سندھی بن کر رہنا پڑے گا ورنہ جو جہاں سے آئے واپس چلا جائے، ان حالات کے اندر، اور دھرتی ماں ہے اس کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اس پر اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں کوئی محبت سے کوئی بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر نقشوں میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی، نقل مکانی ہوگی، خون خرابہ ہوگا. کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو سیکیور کر لیں؟ میری قوم کے لوگ کٹیں اور اس کے باوجود ہم بینیفیشری کوئی اور ہو، تو میں ظاہر یہ نہیں چاہتا. اور پھر دوسری بات ہے کہ دیکھیے سے نا، میں بہت ہی اس معاملے میں سخت میرا رویہ اس وجہ سے کہ 78 سال سے آپ پنجابی ہونے کے ناطے حکمرانی کو انجوائے کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. آپ 78 سال سے پختون ہونے کے ناطے آپ انجوائے کر رہے ہو. آپ نے سرحد کا نام جو ہے وہ خیبر پختونخوا رکھا کہ ہماری قوم کے نام پہ رکھو. آپ 78 سال سے لسانیت کو پروان چڑھا رہے ہو، لسانیت کی آبیاری کر رہے ہو، اور پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ اس کی آبیاری کرتی رہی. اب یہ تناور درخت بننے کے بعد آپ یہ کہیں کہ اب اگر کوئی صوبے بنیں گے تو وہ انتظامی یونٹ بنیں گے. کیوں بنیں گے؟ اب اگر چھوٹی قومیتوں کے اندر احساس محرومی ہے، چاہے وہ ہزارہ ہو، چاہے وہ سرائکی ہو، چاہے پوٹھوار کے لوگ ہوں، چاہے مہاجر ہوں، اب لسانی بنیاد پر صوبے بننے چاہیے تاکہ چھوٹی قومیتوں میں احساس شراکت پیدا ہو. 78 سال سے جس لسانیت کے پودے کو پروان چڑھا رہے ہیں، آپ 78 سال سے لسانی بنیاد کے اوپر انجوائے کر رہے ہو گورنمنٹ کو. آپ مجھے بتائیے، بنگلہ دیش جب بنا اس سے پہلے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان 2 یونٹ تھے. جی سر. آپ پنجاب کیونکہ مشرقی پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، آپ نے چھوٹے صوبوں کو ملا کر آپ نے 1 یونٹ بنا دیا.